اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام لأولادہما اوصیکما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي إلى يوم القيامة بتقوى الله ونظم أمركم. وقال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. سب سے پہلے میں یہاں علامہ اقبال پبلک اسکول کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ہمارے عزیزان قبلہ سید اطہر کاظمی صاحب اور ان کے جتنے بھی یہاں پہ اساتذہ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہمارے مستقبل کے معماران ہمارے مستقبل کے امید ستارے ان کے درمیان آ سکوں اور کچھ تھوڑی دیر گفتگو کر سکوں. دیکھیں امام علی علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے مخاطب ہو کر کچھ جملے ارشاد فرما رہے ہیں. 19 رمضان کی رات کو جب امام علی علیہ السلام کے سر پر ابن ملجم کی ضربت لگی، جب ضربت لگی تب سے لے کر شہادت تک 48 گھنٹے امام زندہ رہے. مختلف قسم کے لوگ امام کی عیادت کے لیے آتے تھے، مختلف قسم کے نہ فقط اہل تشیع بلکہ مختلف قسم کے مسلمان غیر مسلمان سبھی آتے تھے امام کی عیادت کے لیے، اور امام ہر ایک سے کچھ گفتگو فرماتے. کچھ گفتگو تاریخ نے رقم کی ہے. ان میں سے ایک وصیت امام علیہ السلام کی جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. امام اپنے دونوں بیٹوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی، میں آپ دونوں سے یہ وصیت کرتا ہوں اور میرے تمام بیٹوں سے بھی یہ میری وصیت ہے، وأہلی، میرے اہل و عیال سے بھی یہی وصیت ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ وصیت ہے مولا امام علی علیہ السلام کی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، ونظم امرکم، اپنے امور کو منظم رکھے. ہم اس دوسرے جو موضوع ہے، جو دوسرا نقطہ ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے. نظم امورکم. دیکھیں میرے جوانوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں ہمارا سب کچھ جو ہے منظم رہے. اگر آپ سکول میں آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ منظم ہو کر آ جائیں، کیونکہ یہاں پہ درسگاہ ہے، یہی ادھر سے آپ نے تربیت لینی ہے. دیکھیں العلم نور، امام کیا فرماتے ہیں؟ علم نور ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو کتابوں میں جو لکھی ہوئی جو کالی لکیریں ہیں یہی نور ہے؟ نہیں، یہ نور نہیں ہے. یہ ایک راستہ ہے اس علم تک پہنچنے کے لیے. یعنی علم وہ ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہے اس علم کے نور کو اجاگر کر دیتا ہے. تو یہ کتابیں، یہ جو جتنی بھی آپ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، در واقع یہ ایک وسیلہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک پل ہے اس علم تک پہنچنے کے لیے. تو کوشش کریں اپنے امور کو آپ منظم رکھیں. اگر سکول میں آتے ہیں، اگر اساتذہ آپ کو کوئی ٹائم دکھاتے ہیں تو چاہیے کہ اس ٹائم پر آپ منظم طریقے سے اپنے وردی پہن کے صاف ستھرا منظم ہو کے آپ جو ہے یہاں پہ آ جائیں. اس کے بعد علم کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو ادب ضروری ہے، اخلاق ضروری ہے. نہیں تو شیطان سے بڑا عالم کون تھا؟ شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، بہت زیادہ علم تھا شیطان کے پاس. لیکن جب شیطان کا امتحان ہوا، اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ حکم دیا، تمام ملائکوں کو یہ حکم دیا، کیونکہ شیطان اس وقت صف ملائکہ میں ہوتا تھا. وہ تمام ملائکہ کو یہ حکم ہوا کہ جناب آدم، ابو البشر جناب آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا. شیطان اس کے پاس علم تھا، وہ عالم تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کہا میں آدم سے افضل ہوں،
میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ دیکھیں اس کی تکبر نے، شیطان فابا یعنی شیطان نے انکار کیا، واستکبرا اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو میرے جوانوں، میرے عزیزوں، علم کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے۔ فقط علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ تواضع، ادب۔ دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ، یعنی جس شخص کا باپ مر جائے، ہمارے معاشرے میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ جس شخص کا باپ مر جائے اس کو ہم یتیم کہتے ہیں، لیکن امام کیا فرماتے ہیں یہاں پہ؟ لیس الیتیم قد مات والدہ، یعنی وہ یتیم نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم کون ہے؟ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یعنی وہ انسان کہ جس کے پاس علم بھی نہ ہو، ادب بھی نہ ہو تو وہ یتیم ہے۔ دیکھیں جس کے پاس ادب نہ ہو وہ یتیم ہے، اگرچہ اس کے ماں زندہ ہو، باپ زندہ ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ یتیم ہے۔ تو میرے جوانوں، علم کے ساتھ ساتھ ادب ضروری ہے، ہم ادب سے پیش آئے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، خود سازی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے ہم اپنے بڑوں کا احترام رکھیں۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ تو اس